اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے بنیادی عقائد، ایمان کی حقیقت۔ سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ اس کا جواب حضرت مولانا محمد یوسف الدین شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان ذکر فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر پر۔ ایمان ایک نور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے دل میں آ جاتا ہے، اور جب یہ نور دل میں آتا ہے تو کفر و عناد اور رسوم جاہلیت کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اور آدمی ان تمام چیزوں کو جن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، نور بصیرت سے قطعی سچی سمجھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سب سے اہم تر یہ 6 باتیں ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک میں فرمایا ہے۔ پورے دین کا خلاصہ انہی 6 باتوں میں آ جاتا ہے۔ پہلا طریقہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا سمجھے۔ وہ اپنے وجود اور اپنی ذات و صفات میں ہر نقص اور عیب سے پاک اور تمام کمالات سے متصف ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے۔ سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کے سارے تصرفات اسی کے قبضے میں ہیں، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل نورانی مخلوق ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم ہو بجا لاتے ہیں۔ جس کام پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ نمبر 3، رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور انہیں اپنی رضامندی اور ناراضی کے کاموں سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ برگزیدہ انسانوں کو چن لیا۔ انہیں رسول اور نبی کہتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی خبریں رسولوں کے ذریعے ہی پہنچتی ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لایا ہوا دین قیامت تک رہے گا۔ نمبر 4، کتابوں پر ایمان۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی معرفت بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے آسمانی ہدایت نامے عطا کیے۔ ان میں 4 زیادہ مشہور ہیں۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے۔ یہ آخری ہدایت نامہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اب اس کی پیروی سارے انبیاء پر لازم ہے اور اس میں ساری انسانیت کی نجات ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب سے روگردانی کرے وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ نمبر 5، قیامت پر ایمان یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، اور اس دنیا میں لوگوں نے جو نیک یا برے عمل کیے سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ میزان عدالت قائم ہوگی اور ہر شخص کی نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جائیں گی۔ جس شخص کے نیک عملوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے مقام میں رہے گا جس کو جنت کہتے ہیں۔ جس شخص کی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا پروانہ ملے گا، اور وہ گرفتار ہو کر خدائی قید خانے میں جس کا نام جہنم ہے سزا پائے گا، اور کافر اور بے ایمان لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ دنیا میں جس شخص نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، اس سے رشوت لی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا،
اس کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی یا اس کی بے آبروئی کی ہوگی، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا اور مظلوم کو ظالم سے پورا بدلہ دلایا جائے گا۔ الغرض خدا تعالیٰ کے انصاف کے دن کا نام قیامت ہے، جس میں نیک و بد کو چھانٹ دیا جائے گا۔ ہر شخص کو اپنی پوری زندگی کا حساب چکانا ہوگا اور کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ نمبر 6، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارخانہ عالم آپ سے آپ نہیں چل رہا، بلکہ ایک علیم اور حکیم ہستی اس کو چلا رہی ہے۔ اس کائنات میں جو خوشگوار ناگوار واقعات پیش آتے ہیں وہ سب اس کے ارادہ اور مشیت اور قدرت و حکمت سے پیش آتے ہیں۔ کائنات کے ذرہ کے تمام حالات اس علیم و خبیر کے علم میں ہیں، اور کائنات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات کو جو پیش آنے والے تھے لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا۔ بس اس کائنات میں جو کچھ بھی وقوع میں آ رہا ہے وہ اس علم ازلی کے مطابق پیش آ رہا ہے، نیز اسی کی قدرت اور اسی کی مشیت سے پیش آ رہا ہے۔ الغرض کائنات کا جو نظام حق تعالیٰ شانہ نے ازل ہی سے تجویز کر رکھا تھا، یہ کائنات اس طے شدہ نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ نجات کے لیے ایمان شرط ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں دوزخ سے ہر اس آدمی کو نکال لے گا جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی موحد کو مشرک کے ساتھ رکھو۔ تو کیا آج کل کے عیسائیوں یہودیوں کو بھی دوزخ سے نکال دے گا، کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہمارے رسول کو نہیں مانتے، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ کیا عیسائی اور یہودی رائی کے برابر ایمان والوں میں ہوں گے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دائمی نجات کے لیے ایمان شرط ہے، کیونکہ کفر اور شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا، اور ایمان کے صحیح ہونے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا کافی نہیں بلکہ اس کے تمام رسولوں کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اور جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا آخری نبی نہیں مانتے، وہ خدا پر بھی ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے رسول اور خاتم النبیین ہونے کی شہادت دی ہے۔ پس جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کو جھٹلاتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بات کو جھوٹی کہے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا نہیں۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنا شرط نجات ہے، غیر مسلم کی نجات نہیں ہوگی۔ آگے ہے مسلمان کی تعریف۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ اس کا جواب حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننے والا مسلمان ہے۔ دین اسلام کے وہ امور جن کا دین میں داخل ہونا قطعی تواتر سے ثابت اور عام و خاص کو معلوم ہو، ان کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ ان ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار یا تعویل کرنے والا کافر ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے مختصراً بتائیں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ یہ بات پھر عرض کروں گا کہ صرف قرآن شریف اور حدیث شریف کے حوالے سے بتائیں، دوسرا کوئی حوالہ نہ دیں، ورنہ لوگوں کو پھر موقع ملے گا کہ یہ ہمارے فرقے کے بزرگ کا حوالہ نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب حضرت فرماتے ہیں، ایمان نام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو بغیر کسی تحریف اور تبدیلی کے قبول کرنے کا، اور اس کے مقابلے میں کفر نام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کسی قطعی اور یقینی بات کو نہ ماننے کا۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات میں ما انزل الی الرسول کے ماننے کو ایمان اور ما انزل الی الرسول میں سے کسی ایک کے نہ ماننے کو کفر فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح احادیث شریفہ میں بھی یہ مضمون کثرت سے آیا ہے۔ مثلاً صحیح مسلم جلد نمبر اول صفحہ نمبر 37 کی حدیث میں ہے، اور وہ ایمان لائیں مجھ پر اور جو کچھ میں لایا ہوں اس پر،
اس سے مسلمان اور کافر کی تعریف معلوم ہو جاتی ہے۔ یعنی جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تمام قطعی اور یقینی باتوں کو من و عن مانتا ہو اور وہ مسلمان ہے، اور جو شخص قطعیات دین میں سے کسی ایک کا منکر ہو یا اس کے معنی اور مفہوم کو بگاڑتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے، اور بہت سی احادیث شریفہ میں اس کی یہ تفسیر فرمائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ملت اسلامی کے تمام فرقے اپنے اختلافات کے باوجود یہی عقیدہ رکھتے آئے ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے اس عقیدے سے انکار کر کے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس وجہ سے قادیانی غیر مسلم اور کافر قرار پائے۔ اسی طرح قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں نازل ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ مرزا قادیانی اور اس کے متبعین اس عقیدے سے منحرف ہیں، وہ مرزے کے عیسیٰ ہونے کے مدعی ہیں، اس وجہ سے بھی وہ مسلمان نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو قیامت تک مدار نجات ٹھہرایا گیا ہے، لیکن مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میری وحی نے شریعت کی تجدید کی ہے، اس لیے اب میری وحی اور میری تعلیم مدار نجات ہے۔ 40 نمبر صفحہ نمبر 4 حاشیہ نمبر 7۔ غرض کہ مرزا قادیانی نے بے شمار قطعیات اسلام کا انکار کیا ہے، اس لیے تمام اسلامی فرقے ان کے کفر پر متفق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔